أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه حبك توبا۔ تمام حمد و ثنا اس خلاق عالم کے لیے ہے جس نے ہم سب کو خلق کیا ہے، اور وہی پروردگار عالم ہم سب کا پالنے والا بھی ہے۔ مجلس اعزا کے فرش پہ اس خدا کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کرتے ہیں، معبود تو نے ہمیں دامن محمد و آل محمد سے منسلک کر دیا، تیرا احسان ہے۔ اور خدا تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ حضرت حجت امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، تاکہ دنیا سے ظلم و جور کا خاتمہ ہو سکے اور یہ دنیا عدل و انصاف سے بھر سکے۔ جب دعا مانگی ہے تو قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھتی ہے۔ قرآن کی نگاہ میں آداب زندگی، اس عنوان کے تحت اس عشرہ اول میں آج چوتھی مجلس آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ آج کی مجلس کی ابتدا بھی خدا کے اسم مبارک سے کروں گی۔ دعائے جوشن کبیر میں 14ویں پیراگراف کا مولا کا چوتھا جملہ اللہ رب ذوالجلال کا اسم بیان کروں گی۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، اپنی پہچان کروا رہا ہے کہ میرے ناموں میں سے ایک نام یا جار المستجرین ہے۔ جار المستجرین کا ترجمہ اے مدد طلب کرنے والوں کی مدد کرنے والے۔ اور بے شک اس کائنات میں کسی کو مدد چاہیے اور وہ خدا سے مدد طلب کرے، ناممکن ہے کہ خدا اسے مدد فراہم نہ کرے۔ جیسا کہ روایات میں ملتا ہے، روایت بیان کروں تاکہ خدا کا یہ نام، یہ اسم آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ کتاب انسان ساز واقعات میں روایت ہے اور زمانہ ہے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام۔ چھٹے امام کا زمانہ ہے۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابی حمزہ۔ اس کی ایک بیٹی تھی، اتفاقاً وہ گھر میں بچی گری اور اس کا بازو ٹوٹ گیا۔ ابھی شخص کہتے ہیں میری بچی بازو ٹوٹ گیا تھا، شدید تکلیف تھی، درد تھا، بہت رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، اور مجھ سے اپنی بچی کا یہ تڑپنا دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ بس ایک بار ہی میں طبیب کو بلایا، طبیب نے دیکھا کہ بچی کا بازو ٹوٹ گیا ہے اور میں اس کے بازو کو جوڑنے کے لیے کچھ لکڑی کچھ کپڑا لاتا ہوں تاکہ اس کی ہڈی کو جما کے باندھا جائے۔ کہا طبیب تو نکلا کہ میں لکڑی اور کپڑا لے کے آؤں باندھنے کے لیے۔ کہا میری بچی اتنا پھول جیسی بچی میری رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، میں دروازے پہ بیٹھ گیا، اپنے اس کمرے کے دروازے پہ بیٹھ گیا اور بیٹھ کے خدا سے متوسل ہوا، بار الہ میری بچی بہت تکلیف میں ہے، تو ہی مدد فرما، میری بچی کے بازو کی تکلیف کو دور کر دے۔ کہا میں روتا جا رہا تھا اور دعا مانگ رہا تھا، ایک بار کی طبیب آیا، لکڑیاں لایا، کپڑا لایا کہ اس کے بازو کو باندھا جائے۔ تو کہا ایک مرتبہ اسے بچی کا بازو دیکھا، پلٹ کے دیکھا، صحیح، دوسرا بازو دیکھا، کہا تمہاری بچی کا تو بازو ہی نہیں ٹوٹا ہوا۔ یہی طبیب دیکھ کر گیا تھا، اسی نے کہا تھا بچی رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی تو بازو ٹوٹا ہوا تھا، اسی لیے گیا تھا کہ لا کے اس کو باندھوں تاکہ ہڈی جگہ پہ جڑ جائے، اور اب آ کے کہہ رہا ہے تمہاری بچی کا تو بازو ٹوٹا ہی نہیں ہے، تو جڑ گئی ہے ہڈی، کیسے جڑ گئی؟ بس اس منظر کو دیکھ کے ابھی حمزہ کہتا ہے میں دوڑتا ہوا چھٹے امام کی بارگاہ میں پہنچا، کہا مولا ایسا ہوا میری بچی کا بازو ٹوٹ گیا تھا، طبیب نے دیکھ کے کہا تھا، مگر میں ایسا بیٹھا رو رہا تھا، خدا سے مدد مانگ رہا تھا، اور جب آ کے طبیب نے دیکھا تو کہا بچی کا بازو تو ٹوٹا ہی نہیں ہے، مولا یہ کیسے ہو گیا؟ چھٹے امام نے مسکرا کے کہا تیری دعا پلک جھپکنے سے بھی پہلے مستجاب ہو گئی، تو نے اتنے خلوص سے خدا کی بارگاہ میں مدد طلب کی تھی کہ پروردگار عالم نے تیری بچی کا ٹوٹا ہوا بازو جوڑ دیا۔ صلوات پڑھے گا۔ یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں گے، کسی کے ذہن میں خیال آئے گا کہ جی ہم تو بہت دعا کرتے نہیں قبول ہوتی، اور کوئی شخص مانگے اس کی بیٹی کا ٹوٹا ہوا بازو جڑ جائے، ایسا کیسے ہو گیا؟ ایسا ہو گیا اس لیے کہ جب میں اور آپ دعا مانگتے ہیں نا، مانگ اللہ سے رہے ہوتے ہیں،
اور ذہن میں ہمارے دوسرے سہارے ہوتے ہیں. مریض کے لیے اگر دعا مانگ رہے ہیں، اگر فلاں ڈاکٹر مل جائے، اس کا اپائنٹمنٹ مل جائے، اگر فلاں اسپتال مل جائے، اگر فلاں جگہ، ہم مختلف سہاروں پہ ہماری نگاہ ہوتی ہے اور مانگ رہے ہیں اس سے جسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ ہماری نگاہیں مختلف جگہوں پہ، تو خدا دیکھ رہا ہے ان کا قلب میرے لیے خالص نہیں ہے. خدا پھر بھی سنتا ہے. مگر یہ جو ہم روایتیں سنتے ہیں نا مجالس میں، ایسا ہو گیا، ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارے ساتھ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم اپنے قلب کو خالص اللہ کے لیے نہیں کر پاتے کہ اللہ بس تو ہی ہے، تجھ سے ہی مانگ رہے ہیں. اور اللہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے اسے جو سب سے زیادہ خدا سے مانگے. کتاب میزان الحکمہ میں ایک روایت ہے جس کو پڑھ کے میں بھی حیران ہوں. اس روایت میں یہ کہ اللہ پسند کرتا ہے اس بندے کو جو سب سے زیادہ خدا سے مانگے. یہاں تک کہ اگر جوتے کے فیتے ٹوٹ جائیں، تسمے، اگر جوتے کے فیتے بھی ٹوٹ جائیں تو اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، میں ہوں دینے والا، میں ہوں راستے بنانے والا. مگر ہم کہتے ہیں اچھا وہ تو ہم خود بھی خرید سکتے ہیں، ہم منگوا سکتے ہیں، ہم کیوں مانگے؟ ہم نے ابھی تک خدا کی خدائی کو سمجھا نہیں ہے. کیونکہ ہمیں خدا کی خدائی سمجھ میں نہیں آئی، ہم اپنے آپ کو حقیقی عبد نہیں بنا سکے. تو پروردگار عالم اتنا پسند کرتا ہے مانگنے والوں کو کہ چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام بیان کرتے ہیں اپنے اصحاب کے درمیان کہ تمہیں پتا ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا ہے؟ کہاں فرزند رسول پتا ہے. ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں. کہا کیوں ان کو اللہ نے اپنا دوست بنایا؟ 1,24,000 انبیاء میں فقط حضرت ابراہیم ہیں جن کو اللہ کہتا ہے میرے دوست ہیں. اللہ اکبر. ہم نہیں سمجھ پاتے. ایک عام آدمی کسی کو، ہم اور آپ کسی کو دوست کہہ دیں تو ہمارے جاننے والے سمجھ جاتے ہیں بڑی گہری دوستی ہے، تو بڑی محبت ہوگی، بڑا ایک دوسرے کے ساتھ ہر بات شیئر کرتے ہوں گے. ہم عام لوگ، خاکی لوگ، گناہ گار لوگ. اور اگر کائنات کا بنانے والا، 10 لاکھ جہان کا بنانے والا 10 لاکھ جہان میں سے کسی ایک کے بارے میں کہے یہ میرا دوست ہے تو کتنا باعظمت ہوگا وہ. تو چھٹے امام کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے ان کو دوست کیوں بنایا اللہ نے؟ کہا فضل رسول آپ جانتے ہیں. کہا وجہ یہ تھی کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم کبھی بھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، کوئی نہ کوئی ان کے دسترخوان پہ ہوتا تھا جس کو بلاتے تھے اور ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے. اگر کبھی کوئی مہمان نہ مل رہا ہو تو گھر سے نکلتے تھے، ڈھونڈ کے لاتے تھے. ایک مرتبہ ایسے ہی ہوا، نکلے گھر سے باہر، اور جب گھر سے باہر جاتے تھے تو دروازے پہ تالا لگا کے چابی اپنے ساتھ لے جاتے تھے. چلے گئے حضرت ابراہیم. اب جب پلٹ کے آئے، باہر سے تالا کھولا، اندر پہنچے تو ایک شخص موجود تھا. کہا تم کون اور کیسے میرے گھر کے اندر آ گئے؟ اس نے کہا مجھے تیرے خدا نے بھیجا ہے. اب ابراہیم حیران ہے، گھر کا دروازہ بنتا کیسے؟ کہا پھر اس شخص نے 2 مرتبہ کہا مجھے تیرے خدا نے بھیجا ہے. پر جب یہ سنا تو ابراہیم سمجھ گئے کہ جبرائیل امین ہے کہ اللہ نے انہیں انسانی حالت میں بھیجا ہے. تو ایک مرتبہ جبرائیل امین کہتے کہا تم کیوں آئے ہو؟ کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ کے دوست سے ملاقات کر لوں. تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں مجھے بھی بتاؤ میرے خدا کا دوست کون ہے، میں بھی اس کی خدمت گاروں میں شامل ہونا چاہتا ہوں. تو جناب جبرائیل کہتے ہیں آپ ہی تو ہیں اللہ کے دوست. کہا میں اللہ کا دوست کیسے؟ کہا اس لیے 2 خوبیاں ہیں آپ میں جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو اپنا دوست بنایا. کہا کیا؟ کہا اس لیے کہ آپ نے اللہ کے سوا کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا. جب مانگا اللہ سے مانگا. یعنی اس لمحے پر بھی کہ جب آپ کو منجنیق سے آگ میں پھینکا جا رہا تھا، منجنیق سے نکل چکے تھے، آگ میں جانے والے تھے، درمیان میں جبرائیل آ کے پوچھتے ہیں ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ کہا ہے مگر تم سے نہیں. کہا جب موت سامنے تھی، لمحے کا فرق تھا، جب بھی تم نے اللہ سے مانگا تو اللہ کو تمہاری یہ عطا بڑی پسند ہے کہ تم فقط اللہ سے مانگتے ہو. اور دوسری خوبی یہ ہے کہ اگر کوئی تم سے مانگ لے تو تم اس کی حاجت کو رد نہیں کرتے. جو تم سے مانگے تم اس کی حاجت کو پورا ضرور کرتے ہو. کہا ان 2 خوبیوں کی وجہ سے خدا نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، دوست بنایا. اچھا اب جو اللہ کی خوبیاں ہیں، جو اللہ کی صفات ہیں، اللہ نے ان تمام صفات کا عکس ہمارے 4 معصومین میں رکھا ہے. اور روزانہ آپ کے سامنے معصوم کا معجزہ بیان کرتی ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ اگر رحم کرنے والا ہے، اللہ اگر مدد کرنے والا ہے. آج میں نے اللہ کا اسم بتایا، یا جار المستجرین، وہ مدد طلب کرنے والوں کی مدد کرتا ہے. تو خدا نے 4 معصومین میں بھی اپنی صفت کا عکس رکھا ہے. کوئی 4 معصومین سے مانگے، چاہے ان کی زندگی میں، چاہے ان کی زندگی شہادت کے بعد، کوئی بھی ان کا واسطہ دے کر مانگے، خدا اس کی حاجت کو رد نہیں کرتا. اور جب واسطہ دے کر مانگے نا
ابھی مجھ سے یہاں بہت ساری مائیں کہتی ہیں یہ دعا مانگ دیجیے، اس کا کچھ بتا دیجیے، میری بچی کا یہ مسئلہ ہے، میرے بچے کا یہ مجھے بتا دیجیے۔ آج میں ایک نسخہ بتا رہی ہوں، اس پر عمل کیجیے، انشاءاللہ خدا حاجتیں پوری کرے گا۔ اور وہ نسخہ کیا ہے؟ شیخ عباس قمی۔ کون شیخ عباس قمی؟ جو جانتے ہیں وہ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ان کے لیے بیان کر دوں۔ دنیا میں جتنے بھی شیعہ ہیں، کسی بھی ملک میں ہو، کسی بھی علاقے میں ہو، اگر شیعہ ہیں تو قرآن بھی پہچانتے ہیں، نہج البلاغہ بھی پہچانتے ہیں، اور مفاتیح الجنا بھی پہچانتے ہیں۔ شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنا کو کمپائل کیا تھا، مؤلف ہیں اس کے، شیخ عباس قمی۔ ایک مرتبہ ہوا کیا کہ محدث تھے، حدیثوں کو لکھتے تھے، دعاؤں کو لکھتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ان کی آنکھوں میں شدید درد اٹھا، اور اب اتنا درد آنکھوں کا بڑھ چکا تھا کہ اب وہ کچھ پڑھ نہیں پاتے تھے اور کچھ لکھ بھی نہیں پاتے تھے، اور بے انتہا رو رہے تھے۔ مطلب بیٹے نے پوچھا بابا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہیں؟ کہا لگتا ہے میں آپ خاندان اہل بیت کی اور خدمت نہیں کر سکوں گا۔ اللہ اکبر۔ ان کی مفاتیح الجنا کو اللہ نے یہ مقام اسی لیے دیا ہے، دنیا کی ہر زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے، کیونکہ اتنا خالص ہو کے اللہ کے لیے کرتے تھے، قربتاً اللہ، اللہ نے ہر جگہ پہنچائی کتاب۔ اب بیٹا کہہ رہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا مجھے لگتا ہے میں اہل بیت کی مزید خدمت نہیں کر سکتا، میری آنکھوں میں اتنا درد ہے کہ نہ میں اب پڑھ سکتا ہوں اور نہ میں لکھ پاتا ہوں، اور بہت رو رہے تھے۔ پھر بچے چلے گئے۔ بیٹا کہتا ہے کچھ دنوں کے بعد میں نے دیکھا میرے بابا پڑھ بھی رہے ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں۔ میں بابا کے قریب پہنچا، کہا بابا آنکھوں میں تکلیف تھی آپ کے؟ کہا دور ہو گئی۔ کہا کیسے دور ہو گئی؟ کہا ایک دن میں نے وضو کیا، قبلہ رو بیٹھ گیا، اور قبلہ رو بیٹھ کے میں نے جو شیعوں کی مستند ترین جو کتابیں میں سے ایک اصول کافی ہے، کہا میں نے اصول کافی اٹھائی، آنکھوں سے لگائی، اور پھر کتاب کو ہاتھ میں پکڑ کے خدا کی بارگاہ میں متوجہ ہوا، اور خدا کی بارگاہ میں حسین ابن علی کا واسطہ دے کر رو رو کے کہا خدا تجھے حسین کا واسطہ، جو محبت تجھے حسین سے ہے اس محبت کا واسطہ میری آنکھوں کو صحیح کر دے، میری آنکھوں میں نور بحال کر دے۔ کہا میں اتنا گریا کیا حسین کا واسطہ دے کے، خدا نے میری آنکھوں کو ٹھیک کر دیا، اب میں پڑھ بھی سکتا ہوں، اب میں لکھ بھی سکتا ہوں۔ تو اسی لیے میں نے اس روایت کو پڑھا۔ مجلس عزا کا فرش کیا ہے؟ حرم کا درجہ رکھتا ہے۔ امام حسین نے کہا ہے، کسی پڑھنے سننے والے نے نہیں کہا ہے۔ امام حسین کہتے ہیں گھر ہو، امام بارگاہ ہو، جہاں تم فرش عزا بچھا دو گے وہ مجلس کا فرش عزا میرے حرم کا درجہ رکھتا ہے۔ جب آپ امام کے حرم میں بیٹھے ہیں، مجلس میں آتے ہیں، وضو کر کے آتے ہیں، باوضو ہیں، حسین کی مصیبت پہ رو رہے ہیں، اس روتے ہوئے کیوں رو رہے ہیں؟ زہرا آئی ہیں، حسین کی ماں آپ کے آنسوؤں کو سمیٹنے آئی ہیں، حسین کی ماں کو مخاطب کیجئے، اے بی بی آپ کو وسیلہ بناتے ہیں، آپ کو آپ کے بیٹے کا واسطہ دیتے ہیں، ہماری اس حاجت کو پورا کر دیں۔ مانگیے خدا سے، سارے رشتوں کو، سارے سہاروں کو چھوڑ کے فقط واسطہ حسین دے کے خدا کی بارگاہ میں مانگے تو پروردگار عالم کبھی رد نہیں کرتا۔ صلوات پڑھی بابا۔ اور حسین ابن علی ایسے مددگار ہیں، جہاں کوئی مدد نہ کر سکے نا وہاں حسین مدد کرتے ہیں۔ دنیا میں تو ہم پھر بھی سوچ لیتے ہیں شاید کوئی مدد کر دے، شاید اس کی مدد مل جائے، فلاں یہ کر دے، مگر جب ہم مر جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے، زمین والوں کو پتہ ہی نہیں کہ مردوں پہ کیا گزر رہی ہے، فقط مولا و آقا حسین ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ہماری خبر رکھتے ہیں۔ اور کیسے خبر رکھتے ہیں؟ کتاب ہے سردار کربلا، اور یہ روایت جو میں آپ کے سامنے پڑھی ہوئی تمام حسین ابن علی پر لکھی گئی مستند کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ وہ روایت کیا ہے؟ آقا کاظم نام ہے ان کا، وہ اس روایت کو بیان کر رہے ہیں۔ آقا محمد کاظم کہتے ہیں کہ میں کربلا میں استاد وحید بیبہانی کے درس میں تھا۔ استاد وحید بیبہانی اپنے زمانے کے مرجع ہیں اور درس دیا کرتے تھے۔ آقا کاظم کہتے ہیں میں ان کے درس میں بیٹھا ہوا تھا، ایک بارگی دیکھا ایک زوار آیا، امام حسین کا زوار، کیونکہ کربلا کا واقعہ ہے۔ کہا ایک زوار آیا اور ایک تھیلی لے کے آقا کے سامنے ہوتی، کہا آقا اس میں زیورات ہیں، آپ جس کو چاہیں یہ ہدیہ کر دیں، جہاں چاہیں استعمال کریں۔ آقا نے پوچھا زیورات ہے، کہاں سے آئے ہیں، کیوں صدقہ کر رہے ہو؟ جیسے ہی آقا بیبہانی نے یہ سوال کیا، اب اس شخص نے بیان کرنا شروع کیا۔ کہا میں فلاں علاقے میں رہتا تھا، تجارت کرتا تھا، میں روس پہنچا، روس جا کے میں نے تجارت کی، بہت منافع کمایا، اور روس کے ملک میں رہنے والی ایک لڑکی سے مجھے محبت ہو گئی، میں اس کے عشق میں گرفتار ہوا اور میں نے چاہا کہ میں اس سے شادی کروں۔ میں اس کے والدین کے پاس پہنچا،
اور ان کے والدین سے کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں صاحب حیثیت ہوں، تاجر تھا. اس کے والدین نے کہا ہمیں تمہاری بات قبول ہے مگر ایک شرط کے ساتھ، تم پیسے والے ہو، تم نیک ہو، لیکن ہم عیسائی ہیں، تم مسلمان ہو، اگر تم عیسائی مذہب قبول کر لو ہم اپنی بیٹی تمہیں دے دیں گے. کہتا میں غصے میں وہاں سے اٹھا اور آگے اپنا گھر، میں مسلمان ہو گیا، میں چھوڑ دوں اپنا مذہب، میں عیسائیت قبول کر لوں. وہ آقا بے بہانی کے سامنے کہتا ہے میں غصے میں بڑبڑا کے اٹھ کے آ تو گیا، مگر اس لڑکی کا ایسا عشق میرے دل میں تھا کہ میں بے چین، کیسے اس سے شادی کروں، کیا کروں. ایک بار کے دل میں وسوسہ آیا، ایسا کرتا ہوں میں ظاہری عیسائی بن جاتا ہوں، میرے دل میں تو اسلام ہے، لیکن جب انسان گناہ کرنا چاہے نا تو دل میں بڑے بڑے وسوسے آتے ہیں اور انسان قبول کر کے اس میں مبتلا ہو جاتا ہے. کہا میرے دل میں وسوسہ آیا، میں کیوں نہ کروں کہ دل میں تو میں مسلمان ہوں، ان لوگوں سے کہہ دیتا ہوں میں ظاہراً عیسائی ہوں اور میری شادی ہو جائے اس لڑکی کے ساتھ. یہ سوچ کر اس لڑکی کے گھر والوں کے پاس پہنچا، کہا میں عیسائی ہوتا ہوں. مگر ایک عیسائی خاندان کے سامنے یہ جملہ تو کہا نا کہ میں مسلمان ہوں مگر اسلام چھوڑ کے تمہاری عیسائیت کو قبول کر رہا ہوں، توہین اسلام ہے. کہا میں پہنچا، کہا میں عیسائی ہوتا ہوں، اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا. ٹھیک ہے عیسائی ہو جاؤ، ہم شادی کر دیں گے. شادی ہو گئی. جب شادی ہو گئی چند دن کے بعد جب یہ عشق کا بھوت سر سے اترا، کا ایک بار کی میں نے رونا شروع کیا. بالا یہ مجھے کیا ہو گیا تھا، میں اسلام کی جیسی نعمت کو ٹھکرانے لگا تھا. اور پھر کہتا ہے کیونکہ وہ اہل تشریح تھا، کہا میں دم رویا، میں نے سب کچھ چھوڑا، میں نے حسین کو چھوڑ دیا، میں نے کہا کہ بس میں سب کچھ چھوڑ دوں، اس لڑکی سے شادی کر لوں، میں نے حسین آپ کو چھوڑنے کا سوچ لیا. کیا یہ سوچ کر میں اتنا رویا اور خدا کی بارگاہ میں کہا خدا تجھے حسین کا واسطہ میری توبہ قبول کر لے، میں مسلمان ہوں، میں نے مکر کیا، میں نے ان سے کہا میں ظاہری طور پہ ان سے کہہ دیا میں عیسائی ہوں مگر دل تو میرا اسلام پر یقین رکھتا تھا. کہا میں روتا تھا تڑپتا تھا. ایک بار کی میری بیوی نے پوچھا کیوں بے چین ہو، میں تم کو دیکھتی ہوں تم اکثر بیٹھے ہوئے رو رہے ہوتے ہو، کیوں رو رہے ہوتے ہو. کہتا ہے میں نے سچ بتا دیا اپنی بیوی. میں کہا میں نے فقط تم سے شادی کی خاطر ظاہراً عیسائیت کو قبول کیا تھا، میں دل سے اب بھی مسلمان ہوں اور روتا اس لیے ہوں کہ میں نے تمہارے سامنے تمہارے گھر والوں کے سامنے ظاہراً بھی کیوں عیسائیت قبول کی اور میں نے خدا کی بارگاہ میں امام حسین کو وسیلہ بنایا ہے کہ خدا امام حسین کے صدقے میرے گناہ کو بخش دے. اس کی بیوی کہہ لی حسین کون ہے جن کو تم نے وسیلہ بنایا ہے، یہ حسین ہے کون؟ وہ شخص کہتا ہے آقا بے بہانی کے سامنے میں نے آقا مولا حسین کا تذکرہ شروع کیا، کربلا کی داستان آئی، میں بیان کر رہا تھا، رو رہا تھا اور وہ سن رہی تھی. ایک بار کی میں نے اس کا چہرہ دیکھا آنسوؤں سے تر تھا. وہ کہتی ہے ایک منٹ رکو، تم جس حسین کا تذکرہ کر رہے ہو نا میرا دل بھی اس کی محبت سے بھر گیا ہے، مجھے کلمہ پڑھاؤ میں مسلمان ہوتی ہوں اسی وقت. حسین کا ذکر سن کر وہ عورت مسلمان ہو گئی، کلمہ پڑھ لیا اور روتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی میں نے اب حسین کو پہچانا، میں نے اب جانا. اور پھر کہتی کہ ایسا کیوں نہ کریں، میں اپنے والدین کو نہیں بتاتی، تم تاجر ہو، ہم یہاں سارا مال و اسباب بیچتے ہیں، ہم کیوں نہ اسی حسین کی زمین کربلا میں آباد ہو جائیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، ہم چلیں گے یہاں سے اور کربلا میں جا کے زندگی گزاریں گا. ٹھیک ہے یہ طے ہو گیا. چند دن کے بعد وہ عورت بیمار ہوئی، چند دن کے اندر مر گئی. جب مر گئی اس کے والدین کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ مسلمان ہو گئی ہے، اس نے کلمہ تو شوہر کے سامنے پڑھا تھا، والدین اس کو ابھی بھی عیسائی سمجھتے تھے، یہ اکیلا تھا اس ملک میں، کوئی اس کا عزیز، اس کے شوہر کا کوئی عزیز نہیں تھا. تو کہتا ہے جب میری بیوی مر گئی اس کے گھر والوں نے عیسائی کے طریقے سے اس کی تدفین کر دی اور جب اس کو عیسائیوں کے طریقے سے دفنانے لگے تو اس لڑکی کا جتنا بھی زیور تھا وہ اس کو پہنا کے ساتھ دفنا دیا. کہ ہماری بیٹی ہی نہیں رہی تو ہماری بیٹی کے زیور سے یہ کیوں فائدہ اٹھائے، ہم اس کو پہنا کے دفنا دیں. کہ جب اس کو دفنا دیا گیا میں گھر پہنچا، رات ہوئی، میں بہت بے چین تھا. میں نے کسی کے سامنے نہیں کہا کہ وہ مسلمان ہو، کوئی میری بات پہ یقین نہ کرتا، جھوٹ بول رہا ہے، مگر خدا مسلمان تھی، مسلمانوں کی طرح سے دفنا کیا. میں اتنا رویا کہ کیا ظلم ہو گیا، وہ حسین پر ایمان رکھنے والی تھی. آخرکار میں نے روتے روتے فیصلہ کیا میں کل رات جاؤں گا قبرستان میں، اس کی قبر کو کھولوں گا، اس کے جسم کو نکالوں گا اور کربلا کا ارادہ تو میں کر ہی چکا تھا، میں اس کو لے جا کے کربلا میں دفناؤں گا. کہا میں نے یہ سوچا، اگلا دن آیا، رات آئی، قبرستان پہنچا. اب جو اپنی بیوی کی قبر کو کھولا تو اس قبر میں بیوی نہیں تھی. کہا ایک شخص تھا جس کی بڑی بڑی مونچھیں، داڑھی بھی نہیں اور عجیب بھیانک سا اس کا چہرہ. کہا وہ دفن تھا، میری بیوی کا لاشا نہیں تھا. میں حیران ہوں، وہ کل ہی اسی جگہ دفن کیا ہے، کہ 24 گھنٹے میں کیا ہو گیا کہ میری بیوی کا جسم کہاں گیا. کہا میں گھبراہٹ میں اس کی قبر کو بند کر کے گھر آ گیا
اور گھر آ کے خدا کی بارگاہ میں توسل کیا، رونا شروع کیا، بار اللہ میری بیوی کہاں گئی، کل دفن کیا تھا۔ ایک مرتبہ مجھے آواز آئی، اپنے دل کو خوش رکھو، تمہاری بیوی کے جسم کو ملائکہ نقالہ نے کربلا منتقل کر دیا ہے۔ امام حسین کے روضے کے صحن میں جہاں ایک مینار ہے، مینارہ کاشی کہتے ہیں، اسی کے قریب ایک قبر ہے، وہاں تمہاری بیوی سوئی ہوئی ہے، اگر جاننا چاہتے ہو تو کربلا کا سفر کرو۔ کہا اس آواز کو سنا میں حیران ہوا، بے چین ہوا، اور اگلے ہی دن سفر کیا اور کربلا پہنچا۔ کہا جب میں کربلا پہنچا تو امام حسین کے روضے میں گیا، امام کو سلام کیا، امام کی بارگاہ میں دعا کی، اور کہا پھر آ کے میں نے امام کے حرم کے خداموں سے پوچھا کہ اس مینار کاشی کے نیچے کسی کو دفن کیا گیا ہے؟ کہاں ایک بادیہ نشین تھا، ایک شخص تھا، اس کو ہم نے یہاں دفن کیا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے اپنا پورا خواب، پوری بات، روایت سب اس خادم کو بتائی، مجھے کہا گیا ہے کہ میری بیوی کے جسم کو یہاں منتقل کر دیا ہے ملائکہ نے، اور اس کے جسم کو نکال کے وہاں میری بیوی کے قبر میں ڈال دیا ہے۔ کہا اچھا، علماء سے کہا گیا، علماء نے کہا قبر کو دیکھتے ہیں۔ اب جب قبر کو کھولا گیا تو کہتے ہیں میری بیوی کا جسم امام حسین کے صحن میں، اسی قبر کے اندر میری بیوی کا جسم موجود تھا۔ وہ جو حسین کی محبت میں اسلام قبول کر رہی تھی، وہ جو حسین کی محبت میں رو رہی تھی، میرا مولا حسین اسے نہیں بھولا، مولا کے صحن میں دفن دی۔ میں دیکھا کہ میری بیوی کے گلے میں سارا زیور موجود ہے، میں نے وہ زیور اتارا اور اتار کے تھیلی میں باندھ کے لایا، آقا یہ آپ کے پاس، آپ جس کو چاہے دیں۔ آقا بے بہانی نے وہ سارا زیور کربلا کے فقراء میں تقسیم کر دیا۔ صلوات پڑھے بابا۔ واقعاً کربلا وہ ارض جنت ہے کہ جب جب کربلا کا تذکرہ سنتے ہیں، جو نہیں گئے وہ بھی تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ مولا بلائیے، اپنا زوار بنائیے، اور جو گئے ہوتے ہیں وہ بھی تڑپ رہے ہوتے ہیں مولا پھر بلائیے۔ تو جب ہم سب کے دل میں یہ حاجت ہے تو مولا سے مانگتے ہوئے، مولا آپ کی زمین پر آنا چاہتے ہیں، ہمیں بھی زیارت کے لیے بلائیے، اور دعا کی ہے تو دعا کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ اور حسین ابن علی کا احسان ہے ہم سب پر کہ ہم فرش عزا پر آ کر قرآن سے استفادہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ قرآن کے وارث قرآن حسین ابن علی 4 معصومین ہیں، اور میں اور آپ اس عشرہ اول میں سورہ حجرات سے استفادہ کر رہے ہیں۔ کل تک کی مجلس میں میں نے آپ کے سامنے سورہ حجرات کی 6 آیتوں کا خلاصہ پیش کیا تھا۔ بیان کی روانی میں بہت ساری چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں، لیکن بیان کرتے وقت نکل جاتی ہیں۔ ایک چیز جو میں 2-3 دن سے سوچ رہی تھی، آج بر وقت یاد آ گئی کہ سورہ حجرات کی فضیلت بیان کر دوں۔ ایک حدیث معصوم تھی، جناب رسالت مآب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی ہر دن میں یا ہر رات میں، جب توفیق ملے، چاہے دن میں چاہے رات میں، کہا اگر کوئی شخص چاہے ہر دن میں چاہے ہر رات میں سورہ حجرات کی تلاوت کرے گا تو پروردگار عالم اس کو جناب رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سورہ حجرات پڑھنے پہ خدا اس کو رسول کی زیارت کا ثواب عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ گھر میں زیادہ بڑا سورہ نہیں ہے، کل 18 آیتیں ہیں، مختصر سوروں میں آتا ہے، تو اگر ہم اس کی روزانہ وقت نکال کے تلاوت کریں تو پروردگار عالم ہمارے نامہ اعمال میں لکھا گا کہ اس نے رسول خدا کی زیارت کی ہے۔ کل کی مجلس تک ہم 6 آیتوں تک پہنچے تھے۔ 6ٹھی آیت کا پیغام آپ کے سامنے میں نے پیش کیا تھا کہ پروردگار عالم سورہ حجرات کی 6ٹھی آیت میں کہہ رہا ہے کبھی کسی سے کوئی خبر سنو تو فوراً یقین نہ کرو، تحقیق کر لو، اور خصوصاً اگر کوئی فاسق خبر لا رہا ہو تو کبھی یقین نہ کرنا، پہلے تحقیق کر لو۔ یہ کل کی آیت کا پیغام تھا۔ آج آپ کے سامنے آیت نمبر 7 اور 8 پیش کروں گی۔ 7ویں آیت سورہ حجرات کی، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، وَاعْلَمُوا، جانو۔ خدا کس سے مخاطب ہے؟ خدا رسول خدا سے مخاطب ہو کے اس زمانے کے لوگوں کو اور قیامت تک کے ہر انسان کو پیغام دے رہا ہے۔ خدا نے کہا جان لو اللہ کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے۔ اچھا، پھر کہا لا یُطِیعُکُم، اگر وہ تمہاری بات ماننے لگے، لا یُطِیعُکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر میرا رسول تمہاری بات کو ماننے لگے گا تو تم خود مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ مطلب خدا کا یہ تھا
میرا رسول اس لیے آیا ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو. یہ وہ کہتا ہے جو میں کہتا ہوں، یہ وہ بتاتا ہے جو میرا حکم ہوتا ہے. تمہارا فرض یہ ہے کہ تم رسول کی اطاعت کرو. تم اپنے مشورے مت دو میرے حبیب کو. اگر میرا رسول تمہاری باتوں کو مانے گا تو تم خود مصیبت میں پڑ جاؤ گے. اور پھر خدا نے کہا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ لَهُ قُلُوبُكُمْ. خدا نے کہا لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں کی زینت بنا دیا ہے، تمہارے دل میں ایمان کو محبوب بنا دیا ہے. پھر کیا کہا؟ ایمان کو محبوب بنا دیا. پھر اگلا جملہ اسی آیت کا کیا کہا؟ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. اور اللہ نے تمہارے دلوں میں گناہ کے لیے، کفر کے لیے، فسق کے لیے، عصیان کے لیے اللہ نے تمہارے دل میں نفرت ڈال دی ہے. اولئک هم الراشدون. اور جو لوگ اس بات پر عمل کرتے ہیں، جن کے دل میں ایمان کی محبت ہو، جن کے دل میں گناہ سے نفرت ہو، یہی لوگ حقیقی ہدایت یافتہ ہیں. اس آیت کا ترجمہ. اچھا، اب ہم نے آیت کا ترجمہ تو سن لیا. پہلے ایک بات کی وضاحت کر دوں. اللہ نے کہا ہم نے تمہارے دل میں کفر کے لیے، فسق کے لیے اور عصیان کے لیے نفرت ڈال. کیا ہے یہ؟ کفر آپ سب جانتے ہیں، جو اللہ کو نہ مانے وہ کفر پہ ہے، کافر ہے. تو کفر تو آپ سب جانتے ہیں، جو اللہ کی ذات کو نہ مانے وہ کفر پر ہے. فسق کیا ہے؟ فاسق، جو میں نے بھی 2 دن پہلے بیان کیا. فاسق وہ ہے جو اللہ کا کلمہ بھی پڑھتا ہے، رسول کو بھی مانتا ہے، دین کی ضروریات کو بھی جانتا ہے، کرتا ہے عمل، مگر گناہ میں فوراً مبتلا ہو جاتا ہے، شرمندگی نہیں ہوتی اسی گناہ کرنے پر. ایسے کو کہتے ہیں فاسق. اور پھر عصیان کے لیے علماء تفسیر کہتے ہیں عصیان سے مراد ہر گناہ، ہر وہ عمل جس سے خدا نے منع کیا ہے ہم کریں وہ گناہ ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے، ایمان کو تمہارے دلوں کی زینت بنا دی ہے. زَيَّنَهُ لَهُ قُلُوبُكُمْ، تمہارے دلوں میں ایمان کو زینت دے دی ہے اور گناہوں کے لیے نفرت ڈال دی ہے. اب جب ہم نے سورہ حجرات کی اس 7ویں آیت کا ترجمہ سنا تو ہم میں سے تو، اگر میں اپنے اندر دیکھوں، آپ دیکھیں، تو ہم میں تو ایسے لوگ نظر نہیں آتے نا کہ جو اتنی ایمان سے محبت کرتے ہوں کہ بس جو حکم امام ہے، جو حکم رسول ہے، جو حکم خدا ہے اس پر فوراً عمل کرتے ہوں. کرتے ہیں ہم؟ نہیں کرتے. اللہ کا، رسول کا، ائمہ کا حکم یہ ہے بچی 9 سال کی ہو جائے باحجاب رہے. اگر کسی کی بچی کل 9 سال کی ہو گئی ہے، آج پہلا دن ہے 10ویں سال کا، آج اس پہ نماز بھی واجب ہے، روزہ بھی واجب ہے، حجاب بھی واجب ہے، تمام چیزیں جو ایک مسلمان پہ واجب ہیں. میں اور آپ مانتے ہیں ابھی تو بہت چھوٹی ہے، ابھی کیسے پردہ کرنا سکھا دیں؟ اور اگر پردے کی عادت پڑ گئی تو کیا ہوگا؟ پھر رشتے اچھے نہیں آئیں گے. ارے کوئی بے پردہ عورتیں کیا ضروری ہے کہ جتنی بے پردہ عورتیں ہیں سب کے بڑے اچھے رشتے آتے ہیں؟ نہیں. یہ ہماری عقلوں کا فطور ہے کہ ہم اللہ، رسول اور اماموں کی بات کو فوراً نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ ہمارے قلب میں ایمان زینت نہیں ہے. اور یہ اللہ صفت ہر ایک کو نہیں دیتا. کیسے پتا؟ جو 8ویں آیت ہے سورہ حجرات کی، جو اگلی آیت ہے، اس میں اللہ نے کہا وَفَضَلَ اللَّهُ وَفَضْلًا مِّنَ اللَّهِ نِعْمَةً، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی نعمت ہے، ہر ایک کو نہیں ملتی. پھر اللہ نے آگے کیا کہا؟ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ جاننے والا بھی ہے، اللہ حکمت رکھتا ہے، صاحب حکمت بھی ہے. اسے پتا ہے کس کے پاس قلب میں ایمان کو زینت بنانا ہے. جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے ایسے ہی نہیں ہمارے دل میں ایمان زینت بن جائے گا. تو اس آیت کے ترجمے کو پڑھ کے ہمارے ذہنوں میں خیال آیا کہ نہیں، ہم سب کے اندر ایمان زینت نہیں بنا، ایمان ہے مگر قلب کی زینت نہیں ہے. جب گناہ کا موقع ملتا ہے گناہ کر لیتے ہیں. کیسے کر لیتے ہیں؟ فجر کی نماز قضا ہو گئی، صبح اٹھے، ارے آج فجر کی نماز قضا ہو گئی، چلو پڑھ لیں گے، زور سے کے ساتھ پڑھ لیں گے. زور کی نماز جلدی میں پڑھنے کھڑے ہوئے، بھول گئے، ارے تو رہ گئی، مغرب عشاء میں پڑھ لیں گے، قضا ہے نا فجر کی، پڑھ لیں گے، 2 رکعت ہے. دن گزر گیا، 2 دن گزرے، بھول گئے. کسے یاد رہتا ہے؟ ہمیں گناہ کر کے افسوس نہیں ہوتا. اچھا ہو گئی، کسی محفل میں گئے، غیبت ہو رہی تھی، سننے بیٹھ گئے یا کرنے لگے. غیبت کا کرنا بھی حرام، غیبت کا سننا بھی گناہ کبیرہ. ارے یہ کیا ہو گیا؟ اچھا ہو گیا ختم بات. کہیں جھوٹ بولنا پڑ گیا میاں کے سامنے بچوں کو بچانے کے لیے، بول دیا جھوٹ، کوئی شرمندگی نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے. یعنی ہمارے دلوں میں گناہ کے خلاف نفرت نہیں ہے، ہمارے دلوں کی زینت ایمان نہیں ہے. پہلے میں آپ کے سامنے ابھی شیخ عباس قمی کا میں نے تذکرہ کیا.
میں ایک واقعہ انہی کا بیان کروں کہ جس کے دل میں اللہ ایمان کو زینت بنا دے نا، اس کو عبادت میں بھی لذت ملتی ہے، اس کو ذکر الہی میں بھی لذت ملتی ہے. مثال دے دوں، بہت سارے بچے ہیں، ہم سب ہیں، نماز فجر پڑھتے ہیں، نیند توڑ کے اٹھتے ہیں، اور جب اٹھے ہیں تو بھی بچوں کے ناشتہ بنانا ہے، بیگ تیار کرنا ہے، میاں جا رہے ہیں، میاں کے لیے کرنا ہے. جلدی میں کبھی کبھی فجر کی نماز میں تسبیح زہرا بھی چھوڑ دیتے ہیں. تسبیح زہرا، اللہ اکبر، وہ تسبیح جو رسول نے اپنی بیٹی کو دی تھی کہ تمہاری مشکلوں کو حل کر دے گی، جو زہرا کی مشکلوں کو حل کر دے وہ میری اور آپ کی مشکلیں حل نہ کرے. مگر ہم نے اس کو اتنا غیر اہم سمجھا ہوا ہے کہ اکثر نمازوں کے بعد ہم جلدی بس نماز لپیٹا، تسبیح بھی نہیں پڑھی. اور کچھ ایسے مومنین اور مومنات ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کے تعقیبات پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ دعا ہے، یہ ثواب ہے، اس کا یہ اجر ہے. اگر آپ کو کوئی تعقیبات پڑھنی نہیں بھی آتی، اگر آپ کے لیے مفاتیح الجناح کھولنا مشکل ہے، اگر آپ عربی زبان نہیں جانتے، تو کم از کم اگر ہم آج ایک اور نسخہ بتا دوں مولا کے صدقے میں، کہ اگر ہم فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک، ہم سب کے گھروں میں کیلنڈر ہوتے ہیں، کیلنڈر پہ ہر نماز کا وقت لکھا ہوتا ہے، فجر کی نماز کا یہ وقت شروع ہوگی، اس وقت ختم ہو جائے گا ظہر کی نماز. تو آپ فجر کی نماز کے بعد تسبیح زہرا پڑھنے کے بعد اگر کچھ پڑھنا نہیں آتا، صلوات پڑھیے کثرت سے. کب تک پڑھے؟ جب تک کہ نماز فجر کا ٹائم ختم نہ ہو جائے، سورج نہ نکل آئے. اگر کوئی اپنی زندگی میں فقط یہی عمل کر لے، معصوم کہتے ہیں، وہ کبھی رزق کے لیے، پیسوں کے لیے پریشان نہیں ہوگا. خدا اس کے دامن کو ہمیشہ بھرا رکھے گا. کیوں؟ اس نے ایک عبادت کے بعد یہ مجھ سے مانگ رہا ہے مسلسل، یہاں تک کہ عبادت کا وقت گزر گیا، میں اس کے دامن کو مالا مال کر دوں گا. آج ہم میں سے کون ہے جو شکایت نہ کرے؟ پیسے نہیں پورے پڑتے، خرچہ بہت ہے، کیسے ہو، یہ کام ہے، وہ کام ہے. آزمائیے. عبادتوں کے بہت فائدے ہیں، ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے. تو میں اور آپ کبھی گناہ کر کے پشیمان نہیں ہوتے، بھول جاتے ہیں. اور ہم کبھی نیکیاں کرتے ہیں تو نیکیوں میں بھی کشمکش میں رہتے ہیں. تو جن کے دلوں میں اللہ ایمان کو زینت بنا دے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شیخ عباس قمی کا روایت بیان کروں. شیخ عباس قمی کے بیٹے کہتے ہیں، ایک صبح میرے بابا اٹھے، نماز فجر پڑھ لی، پڑھنے کے بعد بیٹھے رو رہے تھے. میں نے کہا بابا کیا ہوا؟ آج آپ صبح صبح اتنا تڑپ کے رو رہے ہیں. کہا بیٹا آج میری نماز شب قضا ہو گئی. میں اور آپ ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ ارے مستحب قضا ہوئی ہے، واجب تھوڑی چھوٹا ہے جو اللہ گناہ دے گا، مستحب کریں گے تو ثواب ملے گا. نہیں، رو رہے تھے. کہ بابا کیوں رو رہے ہیں؟ بیٹے نے کہا بابا مستحب گئی ہے نا، واجب تو آپ نے پڑھی ہے. اب سنیے شیخ عباس قمی کا جواب اور پہچانیے جس کے دل میں ایمان زینت بن جاتا ہے. کہا میں اسی لیے تو رو رہا ہوں، وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے خدا نے مجھ سے اس کی توفیق چھینی؟ جو مجھے اور آپ کو مستحب اعمال کی توفیق نہیں ملتی نا، عبادت کرنے والی رات میں سو گئے، یہ اہم چیز تھی آج دن میں پڑھنے کی بھول گئے، مجلس میں سن کے آیتیں شروع کریں گے دھیان نہیں رہا. یہ ایسا نہیں ہوتا. یہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے گناہ جو ہم کرتے ہیں معافی نہیں مانگتے اللہ سے، ہمارے گناہ ہمیں توفیق نہیں ملنے دیتے. اور جب بھی آپ کو کسی نیک عمل کی توفیق ملے، اللہ کا شکر کیا کیجیے. علماء تفاسیر کہتے ہیں جب بھی تمہیں کوئی نیک عمل کرنے کو ملے تو مولا یہ کہتے ہیں سمجھ لو آج تمہارا کوئی گناہ بخشا گیا ہے جو اللہ نے توفیق دی. تو شیخ عباس قمی رو رہے تھے. کیوں؟ دل میں ایمان زینت بنا ہوا ہے. مجھ سے نماز شب کیسے رہ گئی؟ تو اللہ کرے کہ پروردگار عالم ہمارے قلب میں ایمان کو زینت بنائے. اور کیونکہ ایمان زینت نہیں ہے، گناہ کے لیے کوئی نفرت نہیں ہے، تو گناہ بھی کرتے ہیں. اور اگر ہم کوئی نیکی کر رہے ہوتے ہیں تو نیکی کرتے وقت ہم ذرا بڑے شش و پنج میں ہوتے ہیں. اس کی تحقیق کر لیں یہ صحیح ہے کہ نہیں، اس کو پیسے دے نہ دے، یہ مانگ رہی میرا بچہ بیمار ہے اس کو دے نہ دے، پتہ نہیں کل پھر کھڑی ہوگی. یہ جو ہم یہ شش و پنج میں اور آپ کرتے ہیں نا، کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے قلب کی زینت ابھی ایمان ویسا نہیں بنا جیسا خدا چاہتا ہے. اور یہ بھول جاتے ہیں جس خدا نے ہمیں آج دیا ہے، اگر ہم اس میں سے اس کو دے دیں گے تو خدا ہی تو کل دینے والا ہے نا. روایتوں میں ہے نا کہ ایک علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وقت بہت تیزی سے گزر گیا ہے تو میں بہت تیزی سے آگے بڑھوں گی. مولا کائنات کے پاس مولا کا ایک عاشق آیا. مولا نے کہا تمہارا چہرہ اتنا پریشان کیوں؟ کہا مولا گھر میں فاقے ہیں، قرض بڑھ گیا ہے، قرض ادا نہیں کر پا رہا، بچے فاقے سے کچھ کھانے کو نہیں ہے. مولا نے کہا اچھا یہ پتھر اٹھا کے لاؤ. چھوٹا سا پتھر تھا، اٹھا کے لے آیا. مولا نے کہا میرا نام پڑھ یہ پتھر سونے کا ہو جائے گا. اس نے علی کا نام پڑھا. علی وہ پارس ہیں کہ پتھر کو بھی سونا بنا دیتے ہیں.
وہ پتھر سونے کا بن گیا. مولا نے کہا لے لے. اس نے کیا کیا, مولا کے چاہنے والے نے کلاڑی سے مولا کے گھر سے کلاڑی اٹھائی اور اس کو توڑنے لگا. ان کا توڑ کیوں رہا ہے؟ تو مولا جتنی ضرورت ہے اتنی لوں گا, کیا کروں گا؟ لے جا تیرے کام آئے گا. سنو عزادارو, علی والے کو ایسا ہونا چاہیے. مولا نے کہا لے جا تیرے کام آئے گا. کہا مولا کیا کروں گا؟ جس کا آپ جیسا مولا نہ ہو وہ لے جائے. جس کا آپ جیسا مولا آج مدد کر سکتا ہے تو وہ کل بھی ہے. خدا کل بھی ہے, خدا آج بھی ہے. ہمیں نہ خدا کی خدائی پہ یقین ہے نہ مولا کی مولائیت پر یقین ہے. ہم جو ہمارے پاس آ جائے ہم اس خزانے پہ, جملہ بہت برا ہے لیکن بس ایک جو ہم روائی بولتے ہیں کہ اس خزانے پہ ہم سانپ بن کے بیٹھ جائیں, دے دیں گے تو کم ہو جائے گا. کیا ہوگا ہمارا اگر برا وقت پڑ گیا؟ ارے اگر برا وقت پڑ گیا, کائنات میں خدا نہیں ہے. جو خدا آج ہے وہ کل بھی ہوگا. تو چونکہ ایمان ہمارے قلب کی زینت نہیں بنا ہے تو ہم نیکیاں کرتے ہوئے بھی چینگو کر رہے ہوتے ہیں, اور اگر نیکیاں کر بھی لیں تو بڑے شک میں رہتے ہیں. اتنا تو خرچ کر دیا, حج پہ گئے تھے, اتنا خرچ ہو گیا, پتہ نہیں یہ 4.5-5 لاکھ ملے گا نہیں ملے گا. کیوں شک میں ہے؟ روایت آپ کے سامنے ایک بیان کر دوں. ایک شخص تھا بحرین کا رہنے والا, اور بحرین سے خمس لے کے جواہرات کا خمس نکالا تھا. اب جب اتنا امیر آدمی تھا, جواہرات کا خمس نکالا تو اچھا خاصا خمس نکلا جواہرات. وہ لے کے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کے پاس آیا. آٹھویں امام کے پاس پہنچا اور امام کے سامنے وہ خمس میں نکلا ہوا جواہرات سامنے رکھے. آج بھی شیان حیدر کرار میں کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم خمس کیوں دیں؟ اللہ ان کی ہدایت کرے, خدا ان کو توفیق دے دے. آپ نہیں دیں گے, آپ کو قبر میں بھگتنا پڑے گا. کیوں؟ یہ خمس اولاد زہرا کا حق ہے, امام زمان کا حق آپ کھا رہے ہیں. اور کیا ہے, اللہ نے رزق دیا, سب کچھ دیا اللہ نے, مگر اگر اللہ سال بھر کے استعمال کے بعد کہے جو بچ جائے پورا نہ دو, جو بچ جائے اس کا 5واں حصہ خمس دو. خمس کہتے ہیں خمس عربی میں 5 کو, جو بچ جائے اس کا 5واں حصہ وہ بھی ہم نہیں نکالتے. کیوں دیں ہم ان کو؟ اب وہ لے کر آیا جواہرات کا خمس, امام علی رضا کے سامنے رکھ دیا. جواہرات کے اچھے خاصے, دل میں سوچنے لگا میں اتنے سارے جواہرات کا خمس لایا ہوں, امام رضا کو تو بڑا خوش ہونا چاہیے, میں نے اتنا بڑا کام کیا. منہ سے نہیں کہا, دل میں سوچ رہا تھا. اور ہمارے اماموں کی نگاہ ہمارے دل پر ہوتی ہے. امام رضا نے محسوس کیا یہ سوچ رہا ہے. ایک بار کی امام نے کہا اپنے غلام سے پانی لے کر آؤ. امام رضا کا غلام پانی لے کر آیا. امام نے کہا ایک برتن لاؤ. برتن آیا. امام نے کہا میرے ہاتھ دھلا. غلام پانی ڈال رہا تھا, امام ہاتھ دھو رہے تھے, مگر جب پانی گر رہا تھا تو وہ جواہرات میں بدل رہا تھا. اور یہاں تک کہ امام نے ہاتھ دھونے کے بعد جب وہ پیالہ پلٹا ہے تو اتنے جواہرات تھے کہ ایک طویل بن گیا. اس شخص کو امام کے سامنے ایک ڈھال بن گئی, دیوار بن گئی. امام نے کہا خبردار, کبھی یہ نہ سمجھنا کہ تم نے بہت بڑا کام کیا ہے, یہ تم پر واجب تھا, خمس نکالنا تم نے نکالا, اور ہم تم سے خمس اس لیے لیتے ہیں تاکہ تم پاک ہو جاؤ, پاک و پاکیزہ ہو جاؤ. آپ کہیں گے کیا مطلب؟ امام, میں ہم سے ہمیشہ کہتی ہوں وارث قرآن 14 معصومین ہے. امام رضا نے جو جملہ کہا نا کہ ہم تم سے خمس اس لیے لیتے ہیں, اور یہ صرف امام رضا کا جملہ نہیں ہے, ہر امام کا جملہ ہے. ہم تم سے خمس اس لیے لیتے ہیں تاکہ تم پاک و پاکیزہ ہو جاؤ. قرآن یہی کہہ رہا ہے. قرآن پاک میں سورہ توبہ, گھر جا کے کھولیے گا, سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 آیت کھولیے. وہ شروع کس سے ہوتی ہے؟ خذ من اموالہم, ان سے ان کا مال لے لو. جو مومن مسلمان ہے اللہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے خذ من اموالہم صدقہ, کیوں لے لو؟ تطہرہم وتزکیہم, ان سے مال لے لو تاکہ یہ پاک و پاکیزہ ہو جائے, ان کے نفس کا تزکیہ ہو جائے. جو جتنا راہ خدا میں دیتا ہے اس کا نفس اللہ اتنا پاکیزہ بناتا ہے. کیا مطلب؟ اسے نیکیوں کی توفیق ملتی ہے, اس کے قلب میں ایمان کو اللہ زینت بناتا ہے. تو بس میں نے اس روایت کو اس لیے سنایا کہ میرے اور آپ کے دل میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے دل میں اتنا گناہ کے خلاف نفرت ہو کہ ہم ہر گناہ سے نفرت کریں. ہم کیا کرتے ہیں, کوئی دوسرا گناہ کر رہا ہو تو نفرت آتی ہو, اور اگر کوئی گناہ ہم کر رہے ہو, کوئی کسی کی غیبت کر رہا تھا, اللہ توبہ, مجلس کے فرش پہ بھی غیبت ہو رہی ہے, برا لگا ہمیں, ہم یہ جملہ کہہ کے گزر گئے. اور اگر ہم کبھی کسی کی غیبت کرنے بیٹھ جائیں تو سوچتے ہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں. غیبت کرنا بھی گناہ ہے کبیرہ, جہنم کا عذاب ہے. غیبت سننا بھی گناہ ہے کبیرہ. تو اللہ کرے کہ ہمارے اندر یہ قوت پیدا. اب ہم کیا کریں؟ پہلا سوال, ہم کیا کریں کہ ہمارے دل میں ایمان زینت بن جائے, گناہ سے نفرت آ جائے؟ 2 چیزیں کیجیے, بہت آسان 2 چیزیں.
پہلی چیز صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کبھی یہ مت کہنا، امام میسرہ سے مخاطب تھے، میسر کبھی یہ مت کہنا کہ جو مقدر میں ہے وہ تو مل ہی جائے گا. نہیں، غلط ہے. اللہ نے مقدر میں ملنے والی بہت سی چیزیں ہمارے مانگنے سے مشروط رکھی ہوتی ہیں. مقدر میں ہے ملے گا، اور اگر ہم نہیں مانگیں گے تو نہیں ملے گا. ہم نے کیا کہا؟ جو مقدر میں ہے وہ تو ملنا ہی ہے. چھٹے امام کا جملہ، امام معصوم کا جملہ کبھی مت کہنا، اس لیے کہ اللہ نے بہت ساری چیزوں کو ہمارے مانگنے سے مشروط شرط ہوتی ہے. یہ مانگے گا تو میں دے دوں گا، اور اگر نہیں مانگے گا تو نہیں ملے گا. کہ اللہ سے مانگا کرو، دنیا اور آخرت کی نعمتیں مانگا کرو، روحانی فضائل مانگا کرو. تو پہلے چیز ہمیں کیا کرنی ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے. بار اللہ تیرا فضل ہے نا، تو نے سورہ حجرات میں کہا ہے یہ میرا فضل ہے، میں سمجھ کے دیتا ہوں. خدایا میرے قلب میں بھی ایمان کو زینت بنا دے، خدایا میرے قلب میں بھی گناہوں کے خلاف نفرت ڈال دے، اور ایسی نفرت ڈال دے کہ میں گناہ دیکھوں تو مجھے گناہ سے وحشت ہو. پہلی چیز ہم دعا کریں. اور دوسری چیز امام نے کیا کہا کہ اگر آپ کے اندر کوئی نیک صفت نہیں ہے، سخاوت نہیں ہے، حلم، کل کی مجلس سے میں نے پڑھا تھا نا کہ اگر ساری کائنات کے حلم کو جمع کر دیا جائے، مجسم شکل میں بنا دیا جائے تو کون بنے گا؟ علی ابن ابی طالب. جتنا تو حکم امام یہ ہے کہ جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے مانگو. تم اللہ سے کہو اللہ مجھے برداشت دے، مجھے صبر دے. مجھے غصہ بہت جلدی آتا ہے. ہوتا کیا ہے؟ ہم نیکیاں کرتے ہیں مگر جب گناہ کرتے ہیں، گناہ کر کے نیکی کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے. ہم خواتین ذرا غصہ میاں پہ آ گیا، شوہر پہ آ گیا، ساس پہ آ گیا، سسر پہ آ گیا، اتارتے کہاں ہیں؟ بچوں پہ. پچھلے سال میں نے جہاں اشرا پڑھا تھا وہاں کی خواتین نے مجھ سے کہا میں نے بچوں کے بارے میں پڑھا کہ ماں کو حق نہیں ہے بچے کو مارنے کا. تو ایک خاتون جو مجھے گھر ڈراپ کرتی اسے کہنے لگی شماپا آپ نے یہ کیا پڑھ دیا؟ کیا ہوا؟ کہ میری بیٹیاں کہیں تھی ہر سال شمانٹی سے پڑھوائیے، انہوں نے بتایا کہ ماں کو مارنا نہیں چاہیے، آپ بتائیے ذرا ماں باپ کے بھی حقوق ہوتے ہیں. میں نے کہا کیوں تمہاری بیٹی نے ایسا کیوں کہا؟ کہا ہوتا یہ تھا کہ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے، جس پر غصہ آتا تھا پٹتے بچے تھے، تو آج وہ بیٹی بدلہ لے رہی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ذرا سا غصہ آ جائے تو ہم فوراً اتارتے ہیں. تو ہم اللہ سے کیوں نہ مانگے اللہ اس غصے کو ہمارے وجود سے نکال دے، اللہ ہمارے اندر سخاوت دے دے، صبر دے دے، اور دعا بھی کریں اور کوشش کریں. پہلی چیز دعا کرنی ہے، دوسری چیز کوشش کرنی. مثلا ایک مثال دور آگے بڑھ جاؤں، مثلا سخاوت. اب ہم سوچتے ہیں کہ جس کو اللہ نے بڑا مال و اسباب دیا ہے، جو لاکھوں کروڑوں کا مالک ہے، بس وہی سخاوت کر سکتا ہے. غلط سوچتے ہیں. یہ سخاوت نہیں ہے. جس کے پاس کروڑوں لاکھوں ہے وہ دے رہا ہے تو کیا کمال کر رہا ہے اس کے پاس؟ کمال اس کے لیے ہے کہ جس کے پاس کم ہے. مثال دوں آپ کے سامنے. اگر میرے پاس فقط 1000 روپے ہیں کل، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، فقط 1000 روپے ہیں، دروازے پہ کوئی آ جائے میں بھوکا ہوں، کوئی ہے جو مجھے کھانا دے دو، تو میں کیا سوچوں؟ فقط 1000 روپے ہے، کوئی مشکل پڑ گئی تو کیا ہوگا؟ اور میرے ہیں، شوہر کے نہیں، کیونکہ بیوی کو شوہر کا مال خرچ کرنے کا حق نہیں ہے. اگر شوہر اجازت دے دے تو بیوی کر سکتی، ورنہ نہیں کر سکتی. آپ نے نیکی کی الٹا گناہ کمایا. اگر میرے پاس میرے ذاتی 1000 روپے ہیں، اب میں سوچوں اگر میں نے دے دیا اس کو کھانے کو تو پھر کم ہو جائیں گے، کوئی مصیبت پڑ گئی تو کیا ہوگا؟ اللہ ہمارے ذہنوں سے یہ نکالتے ہیں. ہمیں ہمارا خدا ہر وقت یاد رہے. اگر میں اسی 1000 میں سے 100 روپے نکال کے دے دوں اس کو، جاؤ تم کھانا کھا لو، 2 روٹیاں 1 سالن تو آ ہی جائے گا نا. یہ ہے سخاوت کہ انسان کوشش تو کرے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسے راہ خدا میں دے. آپ نے اس کو نہیں دیا، آپ نے اللہ کو دیا. اللہ میں نے تیری قربت کے لیے اس کو کھانے کو دیا. ہم جو عمل کریں قربتاً اللہ، اللہ تیری قربت کے لیے، تجھے رضا، تیری رضا کے لیے، تو ہم میں سخاوت آ جائے. تو آج کی مجلس کا پیغام، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے قلب میں ایمان زینت بن جائے، گناہ سے نفرت ہو جائے، دعا کریں اور دعا کے ساتھ ساتھ کوشش کریں. جب ہم دعا اور کوشش کریں گے تو خدا توفیق دے دے گا، خدا ہمارے قلب میں ایمان کا نور زینت بنا دے گا. اور کیونکہ ہمارے قلب میں ایمان زینت نہیں بنانا، اسی لیے ہمارے امام کے ظہور کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. حسین ابن علی کے ساتھ کربلا میں جو 72 تھے، سب کے سینے پر نور تھے ایمان سے.
کہ مولا حسین چراغ بجھا کے کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، یہ لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں، جو جانا چاہے چلا جائے، کوئی نہیں گیا۔ آج ہمارے ذہنوں میں ایک سوال کا جواب دے دوں پھر مصائب سے متصل ہوتی ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے، مولا اب تو لاکھوں شیعہ ہیں، کروڑوں شیعہ ہیں دنیا میں، اتنے کروڑوں شیعہ کے ہوتے بھی مولا کیا ابھی تک آپ کے مددگار نہیں ہوئے کہ امام زمانہ کا ظہور ہو جائے؟ یہ سوال میرے آپ کے ذہن میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ آتا ہے نا۔ یہی ایک پوچھنے والے نے آقا بہجت سے پوچھا، آیت اللہ بہجت سے پوچھا، کہا آقا بہجت اب تو اتنے شیعہ ہیں، امام کا ظہور کیوں نہیں ہوتا؟ تو آقا بہجت نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا تم چند کروڑ پہ کہہ رہے ہو کہ اتنے کروڑ مولا کیوں نہیں آتے؟ اگر 40 کروڑ بھی ہو جائیں شاید جب بھی نہ ہو ظہور، جب تک کہ ایسے مومن تیار نہ ہو جائیں جو امام کے مددگار کہلانے کے قابل ہوں۔ اگر ہمارے دل میں گناہ کے لیے نفرت نہیں ہے اور کوئی ہمیں گناہ پہ آمادہ کرے، اب دل میں نفرت ہی نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ مولا علی کے زمانے میں آپ سنتے ہیں نا کتنے لوگ تھے جنہوں نے مولا کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، علی ابن ابی طالب کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، مگر علی کو جنگ میں چھوڑ کے چلے گئے۔ 400 سپاہی علی کی فوج سے ایک دم نکل گئے، علی ہم آپ کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے۔ میں سوچتی تھی اللہ علی کو دیکھ کے، علی کو پہچان کے چھوڑ کے چلے گئے۔ جب میں نے کتابوں کو پڑھا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا کچھ لوگ ہوں گے جو امام کی بیعت کریں گے، کر لیں گے بیعت، پہچان لیا امام کا ظہور ہو گیا ہے، پھر اس کے بعد امام کی بیعت توڑ کے چلے جائیں گے۔ کیوں چلے جائیں گے؟ اس لیے کہ ابھی دل میں گناہ کے خلاف نفرت نہیں ہے، ابھی دل میں ایمان زینت نہیں بنا۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر نہیں آئے گی تو خدا نہ کرے، آقا بہجت کہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ امام آئے اور تم ان کو شہید کروا دو، دعا یہ کیا کرو کہ جو تیر امام پہ چلے کوئی تیر ہمارے ہاتھ سے نہ چلے، ہم اپنے امام کو اذیت نہ دیں۔ اور کیا کریں؟ ایک چھوٹا سا عمل اور مسائل کی منظر، آقا وحید خراسانی، اس وقت ہمارے شیعت میں جتنے مراجع ہیں ان میں آقا وحید خراسانی کا نام بھی ہے۔ آقا وحید خراسانی کہتے ہیں اگر کوئی نماز فجر پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ قل اللہ کا سورہ پڑھے، دل سے بتائیے 11 مرتبہ قل اللہ پڑھنے میں کتنی دیر لگے گی؟ 10 منٹ، کسی کو 5 منٹ لگے گے۔ 11 مرتبہ قل اللہ سب کو یاد ہے۔ آقا وحید خراسانی کہتے ہیں صبح کی نماز پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ قل اللہ پڑھو اور اس کا ثواب امام زمانہ کو ہدیہ کر دو۔ رات کو بستر پہ لیٹو تو بستر پہ وضو کر کے لیٹنا ہے نا، شہزادی نے بتایا نا کہ اگر جناب سیدہ کہتی ہیں اگر وضو کر کے لیٹو گے تو ساری رات ملک عبادت لکھتے رہیں گے، یہ عبادت کر رہا ہے جبکہ ہم سو رہے ہیں۔ تو اگر جو آقا وحید خراسانی کہتے ہیں رات کو بستر پہ لیٹو پھر 11 مرتبہ قل اللہ پڑھ کے اور اس کا ثواب امام زمانہ کو ہدیہ کر کے پھر سو، اس کا اجر کیا ہے؟ تو صبح 11 مرتبہ قل اللہ پڑھ کے امام کو ہدیہ کرے ثواب، جو رات کو سونے سے پہلے 11 مرتبہ قل اللہ پڑھ کے امام کو ثواب ہدیہ کرے۔ کہتے ہیں آقا کہ جو یہ عمل کرتا رہے گا پروردگار عالم اس کے قلب سے ہر گناہ کو جڑ سے نکال کے پھینک دے گا، ہمارے قلب سے گناہ کا خیال نکل جائے گا، ہمارے قلب سے گناہ کے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی، امام زمان کا ظہور ہو جائے گا۔ بس آج رات سے شروع کیجیے، فرش اعضاء پہ آئے ہیں نا، آپ دیر نہ کریں، جو نہیں پڑھتا وہ آج رات سے شروع کرے 11 مرتبہ قل اللہ پڑھ کے، تاکہ خدا ہمارے قلب میں ایمان کو زینت بنا دے۔ جیسے کربلا کے شہداء میں ایک شہید کا نام ہے حبیب ابن مظاہر، شب عاشور تک حسین سب سے کہہ رہے ہیں جو جانا چاہے وہ چلا جائے، راستے میں جب مولا کربلا آ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں ہاں، مگر ایک شہداء کربلا میں شہید ایسا ہے کہ مولا نے اس کو خط لکھ کر بلایا، مولا نے خط لکھا، حبیب ابن مظاہر کوفے میں تھے اور یہ مولا کے بچپنے کے دوست تھے، بڑی محبت تھی مولا کو ان سے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ تم لوگ خاک پہ سجدہ کیوں کرتے ہو اور نماز پڑھنے کے بعد سجدے کا کو چومتے کیوں ہو؟ آج میں آپ کو بتاؤں کیوں چومتے ہیں۔ سنت حبیب ابن مظاہر ہے۔ کیسے؟ جب امام حسین چھوٹے تھے تو امام حسین کے پیچھے پیچھے حبیب ابن مظاہر چلا کرتے تھے، جب مولا حسین قدم آگے بڑھاتے تھے تو وہ مٹی جو مولا کے قدم کے نیچے تھی اس کو اٹھا کے چومتے تھے۔ کیوں؟ یہ میرے مولا حسین کے قدموں کے نیچے کی مٹی ہے۔ رسول خدا دیکھ دیکھ کر مسکراتے تھے، حبیب کو بلا کے سینے سے لگاتے تھے، کوئی یہ نہ کہے بدعت ہے، اگر بدعت ہوتی تو رسول پیار کرتے، رسول بوسہ لیتے۔ حبیب ابن مظاہر بچپن میں یہ کرتے تھے، ہم آج یہ کرتے ہیں۔ ہماری جانمازوں میں جو سجدگاہ ہے وہ خاک کربلا کی ہوتی ہے، کربلا میں نہ جانے مولا کے قدم کہاں کہاں پڑے، ہم اس لیے سجدگاہ کو چومتے ہیں کہ مولا کے قدموں کے نیچے یہ خاک رہی ہوگی۔ حبیب کو مولا نے خط لکھ کے بلایا،
خط پہنچا کوفے میں حبیب ابن مظاہر کے گھر. دروازے پہ دستک ہوئی. حبیب کھانا کھا رہے تھے اپنی زوجہ کے ساتھ. جب دروازہ کھٹکھٹایا زور سے پوچھا کون ہے؟ آنے والے نے کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں. یہ سنتے ہی دسترخوان سے کھڑے ہوئے، دروازہ کھولا، اس کے ہاتھوں سے خط لیا، سر پہ رکھا، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا. میرے مولا کا خط ہے، تو میرے مولا کی بارگاہ سے آیا ہے. اس کا شکریہ ادا کیا. آئے خط کو کھول کے پڑھا. حسین ابن علی نے لکھا تھا. یہ حسین ابن علی کا خط ہے رجل فقی حبیب ابن مظاہر کے نام. حبیب، تم جانتے ہو رسول سے ہماری کیا تعلق داری ہے، تم جانتے ہو رسول سے ہماری کیا رشتہ داری ہے. ہم نرغے آگا میں پھنستے جا رہے ہیں. میرے ساتھ میری ماں بہنیں بھی ہیں. حبیب اگر ممکن ہو تو میری مدد کو آ جاؤ. عزیزانو، دوست نے دوست کو بلایا تھا، نام حبیب تھا نا، واقعا حسین کا حبیب بن کر دکھایا. آ کے بیٹھا. زوجہ نے پوچھا حبیب کیا ہوا؟ حبیب کہتے ہیں حسین ابن علی کا خط تھا. کہا کیا لکھا میرے مولا نے؟ کہا مولا بلا رہے ہیں. کہا حبیب سوچ کیا رہے؟ حسین ابن علی بلائے اور تم دیر کرو. بس ایک بار کی، بس روایت کو سمیٹتی ہوں، چند منٹ رہ گئے. حبیب تیار ہوئے. اب حبیب نکلے کیسے؟ اگر گھوڑے پہ سوار ہو کے جاتے ہیں تو ایک کرفیو کا سما ہے، کوئی حسین کی مدد کو نہ جانے پائے. حبیب نے غلام کو بلایا. کہا تو اس گھوڑے کی لجام پکڑ لے اور گلیوں سے ٹہلتا ہوا تو شہر کے باہر پہنچ جا. میں رات کے اندھیرے میں نکل کے کسی نہ کسی طرح پہنچ کے تجھ تک پہنچوں گا. مجھے حسین کی بارگاہ میں جانا ہے. غلام نے گھوڑے کی لگام پکڑی اور گلیوں سے ٹہلاتے بہانے کرتے ہوئے شہر کوفہ کے باہر پہنچ گیا. آدھی رات ہوئی. حبیب نکلے. اب جب حبیب نکلے نا شہر کے باہر پہنچے تو حبیب نے عجب منظر دیکھا. حبیب دیکھتے ہیں حبیب کے گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور حبیب کا غلام گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈال کے کہتا ہے اے رہوار نہ پریشان ہو، اگر حبیب نہ بھی آ سکے میں تجھ پہ سوار ہو کے حسین کی مدد کو جاؤں گا. حبیب یہ منظر دیکھ کے رونے لگے. کہا مولا مجھے نہیں پتا تھا آپ پہ یہ قربت آ گئی ہے. جانور رو رہے ہیں، غلام رو رہے ہیں، مولا میں حاضر ہوں. حبیب گھوڑے پہ سوار ہوں، گھوڑے پہ سوار ہو کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. غلام نے روکا. مولا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا حسین کے پاس جا رہا ہوں. غلام نے، حبیب کا غلام تھا، حبیب کے پیروں کو پکڑا. آقا انصاف نہیں کیا، جنت کی طرف جا رہے ہو، مجھے چھوڑے جا رہے ہو، مجھے بھی ساتھ لے کے چلو، میں بھی حسین کے خدمت گاروں میں بننا چاہتا ہوں. کہا چلو. حبیب نے اپنے غلام کو گھوڑے پہ بٹھایا. جیسے ہی یہ پہنچے نا حسین ابن علی کی بارگاہ میں، جب دور سے مولا کے ساتھیوں نے دیکھا حبیب آ رہا ہے، ایک بار کی مولا کو خبر دی مولا کوفے سے سوار آ رہا ہے، لگتا ہے کوئی چاہنے والا آپ کا حبیب آ رہا ہے. ایک بار کی مولا حسین نے کہا باس استقبال کے لیے بڑھو. جانثاروں سے کہا چلو آگے بڑھو حبیب کے استقبال کے لیے. جیسے ہی حبیب خیمے میں پہنچے ایک مرتبہ مولا کے خیمے میں نعرے لگے حبیب آ گئے ہیں، چاہنے والا آ گیا ہے. بس ایک بار کی جب ان نعروں کو بی بی زینب نے سنا، زینب نے فضہ سے کہا فضہ کون آ گیا؟ اب تک جو بھی آتا ہے تو بتاتی ہے شمر کا لشکر آ گیا، تو بتاتی ہے عمر سعد کا لشکر آ گیا، تو بتاتی ہے فلاں آ گیا. یہ کون آیا کہ میرے بھائی کے ساتھی خوش ہو رہے ہیں؟ ذرا پتا تو کر کے آ کون آیا. فضہ گئی، دیکھ کر آئی. آ کے شہزادی زینب سے کہتی ہے بی بی بچپنے کا دوست مولا حسین کا دوست حبیب ابن مظاہر آیا ہے. بی بی زینب خوش ہوئی. کہا فضہ میرا ایک کام کر دے، حبیب کے پاس چلی جا اور حبیب کے پاس جا کر کہہ دے شہزادی زینب نے تجھے سلام کہا ہے. عزتارو قیامت کا جملہ ہے حبیب کا. فضہ پہنچی ہے اور جا کے کہتی حبیب میری شہزادی نے تجھے سلام کہا ہے، تو اس عالم غربت میں میرے بھائی کی مدد کو آیا. حبیب نے سلام سنا، زمین پہ بیٹھے امامہ پھینکا، کربلا کی خاک اٹھائی، سر پہ ڈالی، سر کو پیٹنا شروع کیا. ارے یہ عالم غربت، نبی ذاتیہ ہمیں سلام بھیجے. حبیب نے سلیقہ سکھا دیا. ارے جن کو چاہتے ہو اگر وہ مصیبت میں ہو تو سرو سینہ پیٹ کے کہا کرو. ارے کیا عالم غربت ہے مولا حسین پہ. جب حبیب کی شہادت ہو گئی نا اور مولا کو پکارا تھا، مولا حبیب کے لاشے پہ پہنچے تھے تو ایک بار کی مولا نے کہا تھا اللہ حبیب پہ رحمت نازل کرنا، میرا
تلاشی سے جب اٹھے مولا تو مولا کا چہرہ بڑا خستہ تھا. لوگ کہتے مولا کا چہرہ اتر گیا تھا، بہت بے چین تھے اور مولا روتے جاتے تھے. آئے بچپنے کا ساتھی چلا گیا، آؤ ستارو ابھی محبت کرتے تھے. میں اور آپ بھی مولا سے محبت کرتے ہیں. آؤ مولا کو واسطہ دے، آقا حسین حبیب کی محبت کا واسطہ ہماری محبتوں کو قبول کر لیجئے، ہمارے پرسے کو قبول کر لیجئے. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسعهم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پارلہ تجھے محمد و آل محمد کے مصائب کا واسطہ، تجھے حبیب نے مصائب کی مصیبتوں کا زخموں کا واسطہ ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرمائے. پاک پروردگار اس مجلس حسین کو وسیلہ بناتے ہیں، ہم سب کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما دے. پاک پروردگار یہ سب مومنات ہم سب دلوں میں حاجتیں رکھتے ہیں، باراللہ جس جس کے دل میں جو جو حاجات ہے پورا فرما دے. تجھے مادر حسین کا واسطہ، جو ماں بھی اولاد کے کسی دکھ میں گرفتار ہو اس کے دکھ کو دور کر دے. جو لا ولد ہے انہیں اولاد عطا کر دے، جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دے. جو بیمار ہے انہیں شفاء کلی عطا فرما دے. جو متمنی حج و زیارات ہے انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما. جو بے روزگار ہے روزگار دے دے، جو بے گھر ہے انہیں گھر عطا کر دے. اور خدایا حسین کی عزاداری میں اس دنیا میں جہاں کہیں مومنین مصروف ہیں، خدایا سب کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما. خدایا ان مظالم کے خاتمے کے لیے حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. اور جب امام زمانہ ظہور فرمائے صدا دیں تو لبیک کہنے والوں میں ہم سب آگے آتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.